آج کا میرا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں. بہت غور سے سنیے گا کیونکہ بہت ضروری ہے. کہانی یہ ہے کہ ایک بزنس مین تھا. وہ ایک گاؤں میں گیا اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ جو وہاں کے گاؤں کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بغیر جوتوں کے پھرے، ننگے پیر پھر رہے. کسی کا پیر زخمی تھا، کسی کے پیر میں چھالے پڑے ہوئے تھے، کسی کے پیر کا میں جو سکن تھی وہ پھٹی ہوئی تھی، لیکن وہ سب بغیر جوتوں کے تھے. تو اس نے سوچا کہ یہاں پہ اگر میں جوتوں کی فیکٹری لگاؤں تو یہ تو میری بہت چلے گی، کیونکہ ان کو یہاں پہ تو جوتوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اس نے وہاں اس گاؤں میں زمین خریدی اور جوتوں کی فیکٹری لگا دی. فیکٹری لگائی، دکان کھولی تو کوئی جوتے لینے نہیں آ رہا تھا. تو سوچا شاید جوتے ان لوگوں کے لیے مہنگے ہیں، کسان لوگ ہیں، ان کو شاید ان کے لیے جوتے مہنگے ہیں تو میں ان کو فری میں دے دیتا ہوں. اس نے جوتے فری میں دے دیے، لیکن کچھ لوگوں نے پہنے بھی کچھ عرصہ اور پھر اتار دیا، اور کچھ لوگوں نے بالکل ہی نہیں پہنے. تو وہ کسان بہت حیران ہوا اور اس نے جو اس کا وہ فیکٹری مینیجر تھا اس سے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو. اس کسان کے لیے بزنس مین بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ جاؤ جا کے پوچھو کیا وجہ ہے کہ لوگ جوتے نہیں پہن رہے. جب اس نے سروے کروایا اور وہاں پہ سروے کیا اور لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے باپ، اس کے باپ، اس کے باپ اور اس کے باپ کبھی کسی نے جوتا پہنا ہی نہیں تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جوتا پہننے کے کیا فوائد ہیں، اور اگر ہم پہن بھی لیں گے تو ہم اپنے باقی جو نیبرز ہیں ان سے الگ ہو جائیں گے، تو ہم بغیر جوتوں کے ہی ٹھیک ہے. تو اس کو وہ فیکٹری وہاں پہ ایونچولی بند کرنی پڑی. اب اس کہانی کا، اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو کیوں سنائی، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو گاؤں ہے وہ پاکستان ہے اور وہ جو فیکٹری لگانے والا ہے وہ عمران خان ہے. اس نے یہ سروے تو کیا ہی نہیں بیچارے نے جوتوں کی فیکٹری یعنی کہ عقل کی فیکٹری لگانے سے پہلے کہ اس گاؤں میں جس کو پاکستان کہتے ہیں اس میں تو شعور ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے باپ ان کے باپ ان کے باپ غلام چلے آ رہے، غلام با غلام چلے آ رہے، اور غلامی سے نکلنے کو تیار. انہوں نے فری لائف دیکھی ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ فری لائف ہوتی کیا ہے، ایک کسی انسان کو، ایک آزاد انسان کو کیسے رہنا چاہیے، ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں. تو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آزادوں کی طرح رہیں گے تو جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں ہم اس میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ تو غلام در غلام ہیں، اور اگر ہم اس طرح سے رہیں گے تو ہم تو نکل جائیں گے. تو میرا تو خیال ہے اس ماں کے بچے کو چاہیے کہ ان سے کہے کہ ٹھیک ہے بھائی، تو میری ماں، میں تیری بیٹی، مجھے باہر نکال دو، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے قوم. I'm sorry جس میری قوم ہے، میں خود ہوں اس قوم میں شامل، اس لیے میں کسی کو کیا برا کہوں گی. لیکن آپ یہ سوچئے کہ جب ہم باہر آتے ہیں اور باہر آ کے رہتے ہیں تو میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی ایگزامپل سناتی ہوں، اور یہ پرسنل ایگزامپل ہے جس میں ہم آج تک بہت ہنستے ہیں. اور وہ یہ کہ جب میں یہاں پہ آئی، اچھا میں اب نارمل ایک اپنے خیال سے ایک نارمل گھر کی پلی ہوئی لڑکی، میرے فادر آرمی میں تھے، ہمارے پاس جیسے ہوتا ہے پاکستان کے نارمل گھروں میں 3-4 نوکر تھے، اور چھوٹی عمر میں میری شادی ہو گئی، 20 سال کی میری عمر تھی. میں جب یہاں پہ آئی تو میرے ہسبینڈ نا شروع میں بہت مزے سے مجھے آبزرو کر کے نا تو مسکراتے تھے. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا آپ مجھے ایسی شکوک نظر سے آپ مجھے کیوں دیکھتے ہیں؟ تو یہ سیٹ تمہیں پتا ہے تم بہت ایروگنٹ ہو. ہائے میں ایروگنٹ، میں تو بالکل میں تو اتنی ہمبل ہوں، میں تو اتنا کہ نہیں. یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ادر پیپل از ویری ایروگنٹ. تم دوسرے لوگوں کو نا اپنے سے نیچا سمجھتی ہو. مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی اور میں نے سوچا ہے نہیں بول رہے ہوں گے جیسے بیویاں کرتی. بٹ وتھ ٹائم اور یہاں پہ رہنے کے بعد اور اتنا عرصہ یہاں رہنے کے بعد اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ اس وقت کیا بولتے تھے، اور اس پہ اکثر ہنسی بھی آتی ہے جب اس کو بات دوبارہ اٹھتی ہے کہ ہم لوگ جو وہاں کی پرورش ہے نا، ہماری گردنوں میں سریا ہوتا ہے. ہماری گردنوں میں سریا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی انسان پیدا ہوئے ہیں اور جو ہمارے ارد گرد کے انسان ہیں وہ تو جمع ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئے. لیکن جب آپ ان ملکوں میں آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے رہتے ہیں، اسی کی ایگزامپل لے لیں. میرا جب بیٹا پیدا ہوا تو میرے لیے بہت ایک دم پرابلم، کیوں میں نے گھر میں کبھی کام کیا نہیں ہوا تھا تو میرے لیے پرابلم ہوگی. تو میرے ہسبینڈ نے مجھے ایک عورت رکھتی جو ہمارے گھر میں آ کے 1-2 دن کام کیا کرتی تھی، تو میرے ساتھ ہیلپ کرا دیا کرتی تھی. تو بعد میں اس کو کچھ پرابلم ہوگی تو وہ کچھ دن ہمارے گھر رہی بھی. تو اس عورت سے میں نے اتنا سیکھا کہ جب آپ کسی کے گھر کام کر رہے ہیں تو اٹ از ناٹ لائک یو آر دیئر سرونٹ.
ٹھیک ہے آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور آپ ان کے گھر پہ کام کریں, وہ میرے گھر رہتی تھی, ہم اس کو پیسے دیتے تھے, آل ویل اینڈ گڈ, لیکن جو اس عورت کی عزت تھی یا جیسے اس عورت کو مجھے ٹریٹ کرنا تھا, یا میں نے پھر جیسے سیکھا اور کہ ٹریٹ آپ لوگوں کو کیسے کرتے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں, ان کو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, ان کو آپ اپنی عزت, ان کی جگہ کی, ان کی اسپیس کی عزت کیسے دیتے ہیں, میں نے اس ملک میں آ کے سیکھا. اور ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا, یہ بات نہیں ہے, ہمارے گھر میں بھی تھا جو ہمارے جنہوں نے ہمیں پالا ہوا ہے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ بھی بابا ہمیں ان سے بھی ڈانٹ پڑتی تھی. ہمیں ہمارا بہت بڑا گارڈن تھا, اس میں پھل لگے ہوئے تھے, ہمیں کچے پھل چرانے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی. ہم بتی کھلی چھوڑ دیتے تھے, ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی. تو ٹھیک ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ عزت یہ بتایا تھا کہ گھر والوں کو عزت دینی. ہمارے گھر جو لڑکی کام کرتی تھی اس کو 9 بجے کے بعد ہم کام نہیں کہہ سکتے تھے. پاپا ناراض ہوتے تھے کہ نہیں اس نے پورا دن کام کیا, اگر آپ کو اب کچھ چاہیے تو جائیں کچن میں جا کے خود کر لیں. تو یہ چیزیں ہم گھر سے لے کے آئے تھے, بٹ اسٹل وہ شاید ایک ایٹیٹیوڈ تھا مجھ میں جو کہ مجھے یہاں پہ آ کے اپنا ٹھیک کرنا پڑا. تو ہمارے لوگوں میں یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور ہم غلام پر غلام ہیں اور حکم اور غلام کے چکر میں ہیں. اور ہماری قوم یہ نہیں کہ بری, ہماری قوم بہت پیاری ہے, بہت پیاری قوم, میں خود اس قوم کا ہی ایک حصہ ہوں. لیکن یہ چیز دیکھ کوئی برائی ہے تو وہ بھی ہونی, ہم ہی ایک دوسرے میں ہم ہی خود کر سکیں گے نا. تو یہ چیز ہم میں ہے اور ہم آزاد نہیں ہو سکتے, ہم تب تک آزاد نہیں ہو سکتے, شاید ہماری اگلی پود آزاد ہو جائے, آئی ڈونٹ نو, آئی ہوپ, لیکن ہم تک جو قوم ہے وہ آزاد نہیں ہے, ہماری سوچ آزاد نہیں ہے. جب تک ہماری سوچ آزاد نہیں ہوگی ہمارے پیروں میں جوتے نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمیں جوتے پہننے کی تو عادت ہی نہیں ہے. ہمارے تو غلام غلام جو چلے آ رہے ہیں انہوں نے کبھی جوتے پہنے ہی نہیں تھے. آئی ہوپ کہ میرے تھوڑے کہے ہوئے کو لوگ سمجھیں گے اور جوتے پہننا سیکھ جائیں گے. ٹل دین, جمن پردیسی, میلڈی تت سرک.